بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عبد المطلب کے زمانہ میں پہلے سے ایسا ہوا تھا کہ چار زمزم بند ہو کر نابود ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ عمرو بن الحارث جرمی چونکہ مکہ معظمہ کا سردار تھا، اس نے جب اپنی قوم کو ظلم اور ستم مسافر آزادی کرتے دیکھا، عذاب الہی کے خوف سے ہجرت کی، ترک وطن اختیار کیا، چلتے ہوئے زمزم کو بدن کیا، کچھ مال و اسباب 2 رن طلائی زمزم میں ڈال کر منہ بند کر کے یمن کی طرف نکل گیا۔ تقریباً 500 سال تک زمزم بند رہا، اور ایسا کچھ نسیہ منسیہ ہوا کہ نہ اس کی جگہ یاد رہی نہ کسی کو معلوم رہا۔ اتفاق سے ایک رات عبد المطلب حتیم میں سوئے ہوئے تھے۔ خواب میں انہیں بشارت ہوئی کہ عبد المطلب ایک پاک چیز ہے، کھود کر نکال۔ تو عبد المطلب نے سوال کیا کہ وہ پاک چیز کیا ہے جس کے کھودنے کی ہدایت مجھے کی جاتی ہے؟ اس رات وہ فرشتہ اور کچھ نہ بولا، صرف اتنا ہی کہہ کر چلا گیا۔ دوسری رات کو پھر آیا اور یہ کہا کہ عبد المطلب نے ایک مبارک چیز کو کھود لو۔ تیری شب کو پھر بشارت ہوئی، اے عبد المطلب زمزم کھود لو، یہ ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی کم ہوتا ہے اور نہ خشک ہوتا ہے۔ عبد المطلب نے فرشتہ سے پوچھا وہ کنواں کس جگہ ہے؟ عاطف نے کہا جہاں اس وقت خون جانوروں کے ذبح ہونے کا اور ان کا گوبر پڑا ہے۔ ایک ابلک رنگ کا کوا تمہیں اس جگہ اپنی چونچ مار کر نشان بتائے گا۔ عبد المطلب یہ خواب دیکھ کر اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لائے اور زمزم کی جگہ کے خیال میں بیٹھ گئے۔ فوراً ایک ابلک رنگ کے جانور نے آ کر اپنی چونچ سے زمزم کی جگہ نشان لگا دیا۔ بموجب ہدایت اور بشارت کے عبد المطلب اس جگہ کو کھودنے لگے۔ قریش نے عبد المطلب کو منع کیا کیونکہ یہ جگہ مسلخ خانہ تھا، بتوں کے نام کے جانور اسی جگہ ذبح ہوتے تھے۔ عبد المطلب نے اپنا خواب قریش سے بیان کیا اور یہ کہا جب خدا مجھے پورے 10 فرزند عطا کرے گا جب تک میں ایک فرزند تمہاری اس قربان گاہ میں لا کر ذبح کر دوں گا۔ یہ سن کر قریش خاموش ہوئے۔ عبد المطلب اور حارث نے کھودنا شروع کر دیا۔ 2 روز تک برابر کھودتے رہے، کوئی نشان کنواں کا معلوم نہ ہوا۔ تیسرے دن کنویں کا نشان معلوم ہوا۔ کنویں کے ظاہر ہوتے ہی ہر شخص اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ خدا کا عطیہ ہے جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ 500 سال سے یہ کنواں بند تھا، آج ہمیں ملا ہے۔ قریش نے جھگڑنا شروع کیا۔ آخر فیصلہ اس بات پر ہوا کہ یہاں سے کچھ دور کے فاصلے پر ایک راہب سعد نامی رہتا ہے، اسے پنج بنا کر فیصلہ کرا لو، جو وہ کر دے گا وہ سب کو منظور ہوگا۔ سب کے سب مل کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ 10-12 روز کے بعد قافلہ سے پانی ختم ہوا، ایسے ریگستان میں جا پڑا کہ جہاں کو 100 میل پانی کا پتہ نہ تھا۔ پیاس کی شدت سے مرنے لگے۔ عاجز ہو کر عبد المطلب سے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ عبد المطلب نے کہا ہر شخص اپنے اپنے لیے قبر کھودے، جو مرتا جائے اسے دفن کرتے جائیں۔ جب لوگوں نے اپنے اپنے لیے قبریں کھود لیں اور بالکل مرنے کو تیار ہوئے اور موت کامل یقین ہوا، عبد المطلب نے فرمایا لوگو اللہ پر بھروسہ کرو، یہاں سے چلو، شاید آگے کہیں سے پانی مل جائے۔ یہ سن کر لوگوں کی ہمت بندی، سامان درست کیا، ہر ایک شخص اپنی اپنی سواری پر سوار ہو کر نہایت نا امیدی کی حالت میں آگے چلا۔ سب سے پیچھے عبد المطلب اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جس وقت آپ کی سواری اپنی جگہ سے اٹھی، قدرت الہی سے اونٹ کے پیروں کی جگہ سے چشمہ شیریں پانی کا جاری ہوا۔ یہ واقعہ دیکھ کر عبد المطلب نے پکارا لوگو آؤ، خدا نے تمہیں موت سے بچایا، اور عبد المطلب کی سواری کے پیروں کی جگہ سے شیریں چشمہ نکالا۔ جب سارا قافلہ خوب سیراب ہوگا، عبد المطلب نے فرمایا لو اب رب کی خدمت میں چلو۔ قریش نے کہا اے سردار قریش، اب رب کے پاس کیا چلو گے؟ وہ تو آسمان کے خدا کی طرف سے خود فیصلہ ہو گیا۔ جس خدا نے ایک خشک ریگستان میں آپ کو چشمہ عطا کیا، اسی خدا نے مکہ میں زمزم عنایت فرمایا۔ ہم سب لوگ لا دعویٰ ہیں اور وہ سب کچھ آپ ہی کی برکت ہے۔ اے عبد المطلب، آسمان والے خدا نے ہر ایک طرح سے آپ کو ہمارے اوپر بزرگی عنایت کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔